اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي لا يبلغ رزقه القاعد ولا يحصي نعمه العاقل ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي البدني العربي القرشي الالتهام السيد البهي والسراج المزيد الكوكب الدري صاحب الغار والسكينة تھوڑا جا سائڈ بھی ہو جائے۔ المرحوم بالأرض المدينة أبي القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتظرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس کے لیے بات ہو رہی ہے بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی کس سبب نے کیسے دی؟ بس یہی بات ذکر کرنا ہے، ٹائم اتنا ہے اتنے سست ہو گئے اتنا ٹائم ہو رہا ہے اب تک نہیں پہنچے تو اب ہم مجھے ٹائم کے بات بڑی بات تو نجات کس سبب سے ہے؟ کرتے کیا تھے؟ عذاب دیتے تھے یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے کنیزی کے لیے۔ يسومونكم سوء العذاب، سخت عذاب دیتے تھے، برے برے عذاب دیتے تھے۔ تو کیا کیا کرتے کیا تھے؟ مثلاً بنی اسرائیل کے جو نوجوان تھے
کہ جب انہیں نجومیوں نے بتایا ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کرے گا، تو تب سے انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک سال ایسا آیا، انہی کے قبطی آ گئے، فرعونی آ گئے فرعون کے پاس جو اس کے پاس تھے۔ فرعون یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بچے قتل کروا رہا ہے، اس طرح تو تیرا انتظام نہیں چلے گا، حکومت کون چلایا پائے گا، کیسے چلے گا؟ جب بنی اسرائیل کا بندہ ہوگا ہی نہیں، تیرے کام کون کرے گا؟ تو جو ان سے مزدوریاں کرواتا ہے اور سارے کام حکومت میں کرواتا ہے، باقی جیسے گارا وغیرہ، اینٹیں اٹھانا، پتھر اٹھانا، بڑے سخت کام، اور پھر صرف مزدوری اس حد تک نہیں، ان کے قوم میں بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی، تاکہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ حالانکہ وہ کہاں بھاگنے والے تھے بیچارے، وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ ہوتا کیا، وہ کام کرتے کرتے تھک جاتے، گر پڑتے، مر جاتے، یا سیڑھیوں پہ چڑھ رہے، پتھر اٹھائے ہوئے، گارا ہے، مٹی ہے، اینٹیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے، تو چڑھتے چڑھتے گر جاتے، مر جاتے، کچھ ہو جاتا، انہیں پرواہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تو قتل بھی کروا رہا ہے، ایک دوسرے سے بن رہے ہیں، پھر تو قتل کروا رہا ہے، کہ جب بنی اسرائیل بچیں گے نہیں تو تیری خدمت کرنے والا کون ہوگا، تیرے کام کون کرے گا؟ تو پھر ہم نے آرڈر جاری کیا کہ اس طرح کیا جائے کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال زندہ رکھے جائیں، 1 سال قتل کیے جائیں اور 1 سال زندہ رکھے جائیں، اس طرح کچھ بہتری رہے، جو بہتری کا طرف ہو رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، اس سے کچھ بہتری ہوگی اور یہ صحیح بڑھ پائے گا۔ تو حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ قوم کرتے ہیں بنی اسرائیل، آپ کے لیے جو کیا جاتا ہے، مزدوری کرتے ہیں بیچارے، کرتے تھک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو حکم ہوا کہ انہیں حکم دو کہ محمد والے محمد علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں۔ آپ اس بات پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو محمد والے محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو کام بھی شروع کریں، کام کی ابتدا کر محمد والے محمد پر درود شریف پڑھ لے، تاکہ یہ چوٹ لگنے سے، گرنے سے بچ جائے گے۔ پھر پر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا کسی کو یاد نہیں رہتا اور گر جاتا ہے، تو کوئی اس کا اپنا اس پر درود پڑھ کے دم کر دے، تو جو زخمی ہوا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح محمد والے محمد پر درود پڑھنے کے سبب ان کو نجات ملی، بچ گئے۔ اور ابتدا میں بہت زیادہ بچے قتل کیے گئے تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ جو بچے تو گئے نہیں تھے، 70,000 تک لیے جو بچے قتل کیے گئے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے گئے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے، آنا ایک نہیں ہے، قتل کیے گئے 70,000۔ تو اس سال کوئی بچہ قتل نہ کیا گیا، اس سال اس دنیا میں آمد ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام۔ مسئلہ بتانے کے لیے کہ جس سال کسی
کو قتل نہیں کیا گیا. اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی آمد ہوئی دنیا میں، اور جس سال بچے قتل کیے گئے اس سال موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی. حالانکہ بہت دفعہ چیک کیا گیا، کیونکہ دائیوں پر بہت زیادہ چیک کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محسوس بھی نہیں ہوا اور دائیوں کو بھی اس طرح سے یہ ہستیاں ایسے ہوتی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وقت مقرر پر وہ ہستیاں دنیا میں تشریف لاتی ہیں. یہی تو اللہ کی طرف سے ہے ان ہستیوں کو فضیلت. آخرکار وہ وقت آ گیا، بہت زیادہ سختی کرتے تھے عمل میں. خبردار کوئی بندہ شہر میں داخل نہ ہو، پابندی لگا دی اور خود بھی شہر سے باہر چلے گئے. شہر سے باہر ہٹ اور شہر سے اندر. اور مقرر تھا فرعون کا مسئلہ خدا بنتے وہ بھی کہیں باہر، مگر مسئلہ خدا بندی کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. تو وہی رات تھی کہ جس کی صبح کو نجومیوں نے بتا دیا اے فرعون جس کا ڈر تھا ہو گیا، جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا. کیا ہوا؟ بس وہ بچہ اس دنیا میں بس آنے والا ہے، اس کا ٹائم ہو گیا. تو وقت آن پہنچا، بہت زیادہ بندے بھیجے گئے، تلاشی لی گئی، کیونکہ ہر عورت کے ساتھ ایک ایک داعیہ ہوتی تھی چیک کرنے کے لیے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ بھی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی، اب میں کیا کروں؟ اب وہ وقت آن پہنچا کہ جس وقت آمد ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی. اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہہ رہی ہے دایا ڈرتی کیوں ہے بیٹی، ڈرتی کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی کسی کو. بس دیر نہیں لگی اور موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو گئی اس دنیا میں. آ گئے جو تلاشی کے لیے کر رہے تھے، آ گئے سپاہی، پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گھر تلاشی کے لیے. اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے؟ بچے کو جلدی سے اٹھایا اور تنور چل رہا تھا، تنور میں رکھ دیا. ابھی لوگوں کو شرم حیا نہیں آتی، کہتے ہم جیسے ابھی شرم نہیں آتی، ہم جیسے ہیں. نبی اٹھایا اور تنور میں رکھ دیا. آئے تلاشی لینے والے، بچہ پیدا ہوا ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھو کہیں نہ ملا، بہت تلاش کیا، چلے گئے. ماں بیٹی سے کہتے بیٹی، ماں کی ممتا تھی، میں کھا تو تھا نا، ماں کی ممتا تھی. ہاں بیٹی بھیا کا پتا، یہی الفاظ ہے، میں میں نقل کرتا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں. یہی باتیں ہو رہی تھی کہ سمے تو مقام رونے کی آواز ہے. دوڑ کے دونوں ماں بیٹے تنور کے پاس گئے، بچے کو اٹھایا. وہاں گلاب کے پھول سے کیا تھا، جانا کرنا کیا تھا، آگ تھی نا، آگ کا تنور تھا اور آگ روشن تھی. تو وہاں گلاب کے گویا پھول ہے اور بچہ بیٹھا ہے. اٹھایا اور سینے سے لگایا. تو یہ نجات ملی کس سبب سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو
درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، محمد والے محمد پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے نجات ملی۔ اچھا آگے پھر اگلی بات اسی آیت کا اگلا حصہ، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے گھر کے کام کاج کے لیے، کنیزی کے لیے۔ تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی قوم کی عورتوں کو کیا کریں۔ پہلی تو بات یہ کہ جب بچہ پیدا ہو کسی کا، جو کہ بہت زیادہ قتل کیا کرایا گیا بچوں کو فرعون نے، تو کیا کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی غار میں جا کے رکھ دینا ہے، چھپا دینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ 10 مرتبہ محمد والے محمد پر درود پڑھنا ہے۔ اپنی برتن ثواب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میری محنت دیکھیں اور آپ کا سننا دیکھیں۔ آپ مفت سن رہے ہیں تبھی آپ کو احساس نہیں ہوگا، مفت جب سنتے ہیں تو ایسے ہی سنتے ہیں۔ میری محنت دیکھیں اور آپ کا سننا دیکھیں۔ کمال نہیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محمد آل محمد غلام تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو جس بچے کو غار میں جا کے چھپاتے تھے کیا کرتے؟ 10 مرتبہ درود شریف محمد والے محمد پر پڑھتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا، اللہ اس بچے پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا۔ پھر کیا ہوتا؟ اس کی ایک انگلی سے دودھ نکلتا اور دوسری سے نرم غذا نکلتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کی پرورش ہوتی رہی۔ اچھا آخری بات میں کروں، پھر عورتوں کے لیے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ جب یہ تمہیں کوئی تنگ کرے نا، کنیزی کے لیے کہیں کوئی بات کرے تو کیا کرو؟ محمد والے محمد پر درود پڑھو، یہ تنگ نہیں کر سکیں گے عورتوں کے لیے کچھ نہیں کہا۔ محمد والے محمد پر بنی اسرائیل کی عورتیں درود شریف پڑھتی تھیں محمد والے محمد پر، اور سختیوں سے مصیبتوں سے نجات میں رہتے تھے۔ تو یہ حل دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ محمد والے محمد پر درود پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھنا ہے۔